السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارے چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک مجوسی غلام رہتا تھا جس کا نام فیروز اور کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک روز بازار میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کس قدر محصول وہ اصول کرتا ہے۔ ابو لولو نے کہا کہ 2 درہم یعنی 7 آنے روزانہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ آہن گری، نقاشی اور نجاری۔ آپ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ نہیں۔ یہ سن کر ابو لولو اپنے دل میں سخت ناراض ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ایسی چکی بنانا جانتا ہے کہ جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی ایسی چکی بنا دے۔ اس کے جواب میں کہا کہ بہت خوب، میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ جس کی آواز اہل مغرب و مشرق سنیں گے۔ دوسرے دن نماز فجر کے لیے لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئے۔ ابو لولو ایک خنجر لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو گئی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر چکے تو ابو لولو نے جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا تھا نکل کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر خنجر کے 6 وار کیے، جن میں ایک وار ناپ سے نیچے پڑا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کھینچ کر اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا اور خود زخموں کے صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سامنے زخمی پڑے تھے۔ ابو لولو اپنا وار کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کئی اشخاص کو زخمی کیا اور کلیب بن ابی بکیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ بالآخر گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے گرفتار ہوتی ہی خودکشی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر میں لائے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ میرا قاتل کون تھا۔ لوگوں نے ابو لولو کا نام بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا جس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ ایک طبیب نے آ کر آپ کو دودھ اور نبیس پلایا تو وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی اور عرض کیا کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو طلب فرمایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف نہ رکھتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 5 آدمیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ 3 روز تک طلحہ رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنا، اگر وہ 3 روز تک آ جائیں تو ان کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا، اور 3 روز تک نہ آئے تو پھر تم 5 آدمی ہی مشورہ کر کے اپنے آپ میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بلا کر کہا کہ اگر لوگ خلافت و امارت کے انتخاب میں اختلاف کریں تو تم کثرت کے ساتھ شریک ہونا، اور اگر فریقین برابر تعداد کے ہوں تو تم اس گروہ میں شریک ہونا جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شامل ہو۔ پھر ابو طلحہ انصاری اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما کو بھی بلا کر حکم دیا کہ جب یہ لوگ خلیفہ کے انتخاب و تقرر کی غرض سے ایک جگہ مشورہ کرنے کو جمع ہوں تو تم دونوں دروازے پر کھڑے رہنا اور کسی کو ان کے پاس نہ جانے دینا جب تک وہ مشورے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے مذکورہ بالا حضرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو
اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت خیال رکھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ مہاجرین کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ مادہ اسلام ہیں۔ اسی طرح ذمیوں کا بھی بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو کما حقہ ملحوظ رکھا جائے، اور ذمیوں سے جو وعدہ کیا جائے اس کو ضرور پورا کیا جائے۔ ان کی دشمنوں کو دور کیا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کی تکلیف نہ دی جائے۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جاؤ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی التجا پیش کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی، لیکن اب میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ان کو ضرور اس جگہ دفن کیا جائے۔ یہ خبر جب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی مراد بر آئی۔ 4 شنبہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور 1 محرم سن 24 ہجری کو ہفتے کے دن فوت ہو کر مدفون ہوئے۔ 10.5 برس خلافت کی نماز جنازہ صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ عثمان غنی، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین نے قبر میں اتارا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ پوسٹ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔